اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے تو ہم دنیا میں اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اب وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چل نکلتا ہے کیونکہ اسے رحمان کے ذکر کا تو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن کی روشنی اجاگر کرنے کے لیے ہم نے کچھ عرصہ پہلے اسی مسجد میں ایک ترجمہ کلاس شروع کی تھی۔ استاذ مولانا محمد رفیق الاسری رحمہ اللہ کے حکم سے اور ان کی خواہش سے ہم نے یہاں چند سال پہلے ایک ترجمہ کلاس شروع کی تھی تاکہ خصوصی طور پر اس محلے کے جو نوجوان ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکیں، انہیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ ہدایت کی کتاب جو بھیجی ہے اس کا پیغام کیا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے ہم اس کی ترغیب دلاتے رہے۔ شیخ محترم رحمہ اللہ نے بھی اپنے خطبوں میں ترغیب دلائی، نوجوان ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹی مسجد میں درس ہوتا ہے، باقاعدہ ترتیب سے قرآن مقدس کی کلاس ہوتی ہے، نوجوان ساتھی شرکت کریں۔ اور یہ تقریب بھی آج اسی لیے منعقد ہوئی ہے، اللہ کی توفیق سے چند سالوں میں ہمارا آدھا قرآن پورا ہوا ہے، ترتیب سے ہم ترجمہ پڑھتے گئے اور آدھا قرآن مکمل ہوا، یہ تقریب منعقد ہوئی۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس محلے کے نوجوان وہ باہر پھٹوں پہ تو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ موبائل پہ تو لگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے ان کے لیے صرف 15-20 منٹ نہیں ہوتے 24 گھنٹوں میں سے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ دنیا، آخرت، قبر، میدان معاشر، ہر چیز کی کامیابی کا دار و مدار صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، یا تو سن کے یا پڑھ کے مطالعہ کر کے قرآن کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائیں۔ اور اگر ہم اس قرآن سے بالکل اندھے ہیں، ناواقف ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے، تو پھر یہ کتنا بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں ساتھیوں سے التماس کروں گا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے دور کے ساتھی آ سکتے ہیں تو فابہا، اور خصوصاً جو اس محلے کے نوجوان ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے اس محلے پہ کہ آج یہ پوری مسجد میں یہ باہر کے لوگ ہیں، سارے یہ دور دور کے بیٹھے، اس محلے کے چند نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ شیخ محترم بڑے استاد رحمہ اللہ، ان کے دور سے وہ سمجھاتے رہے، بلاتے رہے، دعوتیں دیتے رہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اے مٹی دے کندھ ہیں، انہیں کو جتنی سمجھاؤ جی مٹی دی کندھ کو کوئی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، میری درخواست ہے آپ سے، آپ کے بھلے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بزرگ حضرات وہ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو لائیں۔ 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کا صرف ہمارا 15-20-25 منٹ کا درس ہوتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ اس میں بیان ہوتا ہے ترتیب سے۔ تو ایسی مجلس میں آپ شرکت کریں، آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں دنیا کی ڈگریاں پانے کے لیے، انگلش کی کتنا موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص جب غیر ملک میں جاتا ہے وہ ابتدائی طور پر ان کی زبان سے ناواقف ہوتا ہے،
لیکن وہ رات دن ایک کر دیتا ہے، ان کی زبان سمجھتا ہے، کیونکہ اب اس کے وہاں رہنے کا، روزی کمانے کا انحصار اسی پہ ہے کہ ان کی زبان سیکھے۔ اگر وہ ان کی زبان نہیں سیکھتا، وہ گونگا ہے، تو پھر وہ کیسے وہاں جا کے دنیا اکٹھی کرے گا؟ دیکھیں، دنیا کی خاطر ہم اتنا زور لگاتے ہیں، لیکن دین کی خاطر، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی خاطر ہمیں اتنا فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی رات دن کی مصروفیات میں سے صرف چند منٹ نکالیں اللہ کے دین کے لیے۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، یا بنیا جالس العلماء، اے بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو اور ان کا قرب حاصل کرو، کیونکہ علماء کے پاس علم کا نور ہوتا ہے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، وہ نور آپ کے دل میں منتقل ہوگا، اور فإن اللہ یحیی القلوب بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتہ بوابل السماء، اور اللہ علم کے نور کے ذریعے دلوں کو ایسے منور کر دیتا ہے اور دلوں کو ایسے زندہ کر دیتا ہے اور دلوں کو اس طرح آباد کر دیتا ہے جس طرح بارش کے ذریعے بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے دل بنجر ہیں، یہ ان میں اندھیرا ہے، یہ سیاہ ہے، جب تک ان میں علم کی روشنی نہیں ڈالیں گے، جب تک ان میں قرآن کی روشنی نہیں آئے گی، یہ بنجر ہی رہ جائیں گے، یہ کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو منور کریں، ان کو آباد کریں، اور اس کا صرف واحد راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسی مجالس اٹینڈ کریں، آپ جمعہ میں وقت پہ پہنچیں۔ اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ جب نماز ہونے کو ہوتی ہے بھاگ کے آتے ہیں جی جمعہ کی نماز پڑھنے رسمی طور پہ، اور ایسی مجلسیں جو دین کی درس اور وعظ کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں حاضری کتنا ہوتی ہے، اور اگر کسی تماشے کی مجلس لگ جائے ان میں آپ حاضری دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے مربی استاذیم فضیلت الشیخ الاستاذ العالی مولانا عبدالرشید ریاستی حافظہ اللہ تعالیٰ کو۔